ہمارے ساتھ ڈاکٹر حفیظ احمد پاشا، اکانومسٹ اینڈ فارمر فیڈرل فائنانس منسٹر موجود ہیں۔ السلام علیکم سر، گڈ مارننگ فار ٹیکنگ یور ٹائم آؤٹ، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا فضل ہے۔ الحمدللہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تھوڑا ہی وقت باقی رہ گیا ہے، آپ بہت اچھی طرح ان معاملات کو سمجھتے ہیں، تھوڑا سا ذرا بتائیے گا آپ کو آنے والے وقت کے اندر یا اگلے سال کے اندر کون کون سے چیلنجز ہیں پاکستان کی اکانومی کے لیے جو نظر آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، حالات جو ہیں جو کافی حد تک خراب ہو چکے تھے مڈل ایسٹ کی جنگ کے آغاز کے بعد پچھلے کچھ مہینوں سے، تو بجٹ جو اس کے اوپر ایک جسے کہتے ہیں نا چھتری ان حالات کی موجود ہے، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آہستہ آہستہ یہ جو ہم نے بہت بڑے جھٹکے انفارچونیٹلی امپوز کیے ہیں عوام پر کہ تیل کی قیمت تقریباً 40% بڑھا دی، اور اس کے نتیجے میں ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی بیکاز آف ٹرانسپورٹ کاسٹس، تو ہائر ٹرانسپورٹ کاسٹ، اس کے نتیجے میں افراط زر کی رفتار 2 گنا ہو چکی ہے، 5 سے تقریباً 11%۔ ان حالات کو سنبھالنے کی کوشش ہونی چاہیے، تو اس لیے بجٹ میں کم از کم 2-3 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ اس کو آسمان تک آپ نے چڑھا دیا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ قیمتوں میں اضافہ بہت زیادہ ہوا ہے ہائی سپیڈ ڈیزل اور موٹر اسپرٹ میں۔ تو اس کا جو سٹینڈرڈ ریٹ تھا جب یہ سیلز ٹیکس سے پیٹرولیم لیوی میں آیا ہے 18% تھا، اس وقت 35 سے 40% پہ لگ گیا ہے تقریباً، اس کو واپس آہستہ آہستہ 18% پہ لے جائیں۔ دوسرا، عوام کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، اور غربت کا پیمانہ جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے پاکستان میں۔ وقت آ گیا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جو ایک اچھا ویل ڈیزائنڈ ویل ایکسیکیوٹڈ پروگرام ہے پاکستان کا، اس کی اپریسیشن انٹرنیشنلی بھی ہوئی ہے۔ اس کا IMF نے خود کہا ہے کہ جو ہم کیش ٹرانسفر کرتے ہیں اس کو تقریباً 2 گنا کر دینا چاہیے۔ رائٹ، اچھا، ہمیں ایک چیز ہے جو دیکھنے کو ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ وین پیپل آر گیون منی اینڈ فری منی، تو ڈپینڈنس اس اماؤنٹ کے اوپر بڑھتی چلی جاتی ہے، جس سے موٹیویشن ٹو گو آؤٹ دیئر اینڈ ورک کم ہوتی جاتی ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ظاہری بات ہے اس طبقے کو سپورٹ کر رہا ہے کہ جس طبقے کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت، اور ان کو پاورٹی ایلیویشن کے پروجیکٹس کی صرف بے نظیر انکم سپورٹ ہی نہیں بلکہ اور بھی زیادہ پروگرامز کی ضرورت ہے اس کے علاوہ بھی۔ لیکن ایک طرف IMF اور دوسری طرف ریلیف، IMF کی شرائط ہمیشہ مشکل ہوتی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ جو کہ ہے وہ IMF کی شرائط، کیونکہ ہم اس پروگرام کا حصہ ہیں، نکلے نہیں ہیں ابھی اس پروگرام سے، اس کے درمیان اور پبلک کو ریلیف دینے کے درمیان ایک اچھا بیلنس مینٹین کر سکے گی؟ یہ آپ کا بہت مناسب سوال ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ دیکھیے، پاکستان ہم ہر وقت جو نگیٹو چیزیں ہیں ان پر اشارہ کرتے ہیں، بٹ اللہ کے فضل سے پچھلے 5-6 سال میں پاکستان نے بجٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنے میں بڑی کامیابی حاصل ضرور کی ہے۔ ایک وقت ایسا تھا جب ہمارا ڈیفیسٹ جو ہوتا تھا وہ 6-7-8% ہوتا تھا GDP کا، اس سال 4 ہوگا، اور ٹارگٹ رکھا گیا ہے بہت ہی سخت 3.5%۔ یہ حد سے زیادہ ٹائٹ ہے۔ اب سانس لینا دینا ہے اکانومی کو، اور جس طرح میں نے ذکر کیا ہے کہ پیٹرولیم لیوی کم کریں اور ٹرانسفرز تھوڑے سے بڑھائیں، اور تیسرا اہم جو خرچہ ہے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر، جس کو ہم نے تقریباً بہت بری طرح سے سکویز کر دیا تھا، اس کو بڑھائیں تاکہ خاص طور پہ واٹر ریسورسز کی ایکسپینشن ہو، اس لیے کہ ہندوستان جو ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو چھوڑ کے بھاگا ہے اور نقصان ہمیں پہنچانے کی پوری کوشش کرے گا۔ تو یہ پرائرٹیز ہونی چاہیے۔
ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, IMF کی طرف سے ایک اور چیز جس پر بہت زور دیا جاتا ہے اور جو ہم سب سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری بھی ہے کہ ٹیکس کلیکشن, ٹیکس ریونیو کلیکشن بہت زیادہ بڑھنی چاہیے. FBR کی طرف سے جو امپلیمنٹیشنز کی جاتی ہیں یا جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکس کلیکشن کی, آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہیں, اور یا پھر یہ صرف IMF کے پریشر دینے کی وجہ سے اس طرح کی پالیسیز بنائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں, اور ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے نا اس کی وجہ سے جو سیلری پیشہ نوکری پیشہ لوگ ہیں نا وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں؟ جی یہ بھی ایک مناسب سوال ہے. بات یہ ہے کہ آپ ہر وقت ہم FBR کو بہت کرٹیسائز کرتے ہیں, بٹ اللہ کا فضل ہے کہ پاکستان کا ٹیکس ٹو GDP ریشو پچھلے 2-3 سال میں واضح طور پر بڑھا ہے, اور اب اللہ کے فضل سے تقریباً 12% تک پہنچ گیا ہے, جبکہ بہت سال یہ 10% پہ اٹکا پڑا تھا. اور خاص طور پہ 2024-25 میں ایک بہت ہی زبردست پرفارمنس FBR نے دیا تھا, 25% تقریباً ریونیوز میں اضافہ, اور انکم ٹیکس ریونیوز میں خاص طور پہ اضافہ. اس سال گروتھ ریٹ کم بہت ہے, اور اس کی وجہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اکانومی میں گروتھ بہت حد تک کم ہو چکی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نظام جو ہے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اس وقت انڈائریکٹ ٹیکسز کا شیئر 60% ہو چکا ہے. ہمیں کم از کم یہ بیلنس لانا چاہیے کہ آنے والے سالوں میں 50-50 کم از کم ہو, اور آنے والے اگلے سالوں میں پھر انکم ٹیکس کا شیئر 50% سے زیادہ ہونا مناسب ہوگا. اس کو حاصل کرنے کے لیے 2 چیزیں کرنی ہوں گی. ٹیکس بیس بڑھانا ہوگا, اور 3 سیکٹرز ایسے ہیں جن پر ٹیکس نہ ہونے کے برابر ہیں. بڑے بڑے سیکٹرز ہیں, تجارتی ٹریڈرز کا سیکٹر, دوسرا بگ پراپرٹی اونرز کا سیکٹر, اور تیسرا زرعی آمدنی والوں کا, بڑے بڑے زمینداروں کا انکم جو تقریباً نان ٹیکس ہے. یہ ساری چیزیں واضح ہیں. وی آل نو دا سولوشنز. دا ٹائم ہیز کم ٹو امپلیمنٹ دیم. اچھا, ایک اور ٹارگیٹ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اکمپلش کرنا ہو سکتا ہے تھوڑا سا مشکل ہو, ایز آلریڈی ایک ڈیفیکلٹ پیسیج میں سے گزر رہا ہے ہمارا ملک, اور پچھلے کچھ سالوں سے ٹھیک ہے چیزیں کچھ ڈپارٹمنٹس کی کچھ ایکٹیویٹیز بہتر نظر آ رہی ہیں, لیکن اوور آل اگر اکانومی کو یا اگر ہم لوگ پاکستان کی عوام کو دیکھیں تو فائنینشیل پرابلم سے ریڈلڈ ہے پاکستان بھی اور پاکستان کی عوام بھی. اب یہ جو نیا 15,000+ ارب کا جو ہدف طے کیا ہے, یہ آپ کو کتنا ریئلسٹک لگ رہا ہے؟ کیا یہ ہم اکمپلش کریں گے, یا عوام اور پریشر کے نیچے آتی جائے گی اور زندگی بہت ڈیفیکلٹ ہونے والی ہے؟ دیکھیں, اس پہ منحصر ہے کہ اس سال FBR کے ریونیو کہاں تک پہنچتا ہے. خیال یہ تھا کہ یہ پہلے آغاز میں کہ یہ 14,000 ارب تک ہو جائے گا, مگر اب یہ سگنیفیکنٹلی کم ہوگا. سال میں شارٹ فال ایون ود دی لوور ٹارگیٹ تقریباً 1,000 ارب تک ہو سکتا ہے. تو اگر بیس چھوٹا ہوتا ہے اور ہمیں 15,000 ارب سے زیادہ ریونیو حاصل کرنا ہے اگلے سال, تو گروتھ ریٹ بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے. اور اس میں اس لیے بھی خطرہ موجود ہے کہ خدا نخواستہ اگر مڈل ایسٹ کی جنگ جاری رہتی ہے, سیز فائر کا پروسیس اس طرح رہتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز بند رہتا ہے اور بجلی کی قیمتیں, تیل کی قیمتیں بہت ہائی رہتی ہیں, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ بہت مشکل ہو جائے گا ریونیوز میں اتنی تیزی سے اتنا بڑا اضافہ. تو ہمیں یہ IMF کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ the growth rate of revenues will depend on the global and national environment. رائٹ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور اپنا انالیسس ساری سچویشن کے ہمارے سامنے رکھنے سے. مزمل, مسئلہ جو ہے وہ ٹیکس کا جو ٹارگٹ رکھا گیا ہے اس کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ٹارگٹ بڑھایا جاتا ہے اس کا بوجھ کس کے اوپر زیادہ آ رہا ہے. بوجھ اگر نوکری پیشہ افراد کے اوپر زیادہ آ رہا ہے, غریب کے اوپر زیادہ آ رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے اور پالیسی کو تبدیل کرنا چاہیے. اچھا, ایک اور پوائنٹ اپنے ویورز کے لیے میں یہاں پہ مینشن کرتا چلوں کہ پاکستان کے اندر آپ جی ڈی پی یہ فگر یہ ایبریویشن آپ بار بار سنتے ہیں. تھوڑا سا ریسرچ کیجیے گا کہ جی ڈی پی کہتے کس چیز کو, آپ کو سمجھ آئے گی کہ جہاں نمبر آف ٹرانزیکشنز بڑھتا ہے یہ مارکر ہے کہ وہاں پہ بزنس اور بزنس کے گیو اینڈ ٹیک دونوں اینڈز اچھا فنکشن کریں.
اچھا فنکشن کر رہے ہیں, بہت اچھا فنکشن کر رہے ہیں, اس کے اوپر بعد میں کامنٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن جی ڈی پی آپ کا ٹوٹل وہ فگر ہوتا ہے کہ جو ٹرانزیکشنز چلیں تو جی ڈی پی بڑھا. اس کو بڑھانے کے لیے گورنمنٹ کیا سٹیپس لے رہی ہے؟ سولر پہ اگر آپ ٹیکس بڑھا دیں گے تو سولر تو بکنا بند ہو جائے گا. آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, جس چیز پہ ٹیکس اوپر جاتا ہے اس کا بزنس امپیکٹ ہوتا ہے. انڈرسٹینڈنگ آف دا بزنس اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف ہاؤ تھنگس شوڈ ورک اینڈ پرفارم آن دا فائنینشیل اینڈ از ویری نیسیسری.